اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں اطہر کاظمی آج سے ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عنوان ہے پیغام عاشورہ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام عاشورہ کے حوالے سے وہ تمام تر چیزیں آپ حضرات تک پہنچائی جا سکیں جو کربلا کے عنوان سے امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 28 رجب کے سفر سے شروع کیا اور 10 محرم کو اختتام پذیر ہوا۔ لیکن کربلا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ امام کا اقدام 28 رجب سے شروع ہوا اور 10 محرم کو ختم ہو گیا، بلکہ امام کا جو مشن تھا وہ تا قیامت زندہ باد اور پائندہ باد رہے گا۔ یعنی کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی مکمل یونیورسٹی جہاں ہر طرح کے باب پڑھائے جا سکتے ہیں، اور انسان اگر چاہے تو اپنی مکمل زندگی بخوبی مکمل کر سکتا ہے ان تمام باب کو پڑھ کر۔ اس وسیع ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسے ہی اس پروگرام کے نام سے اگر کسی بھی ناظرین کو لگے گا کہ پیغام عاشورہ، یعنی عاشورہ کا پیغام، اور کیا صرف رونے یا رلانے کے لیے ہے یا اس کے اندر اور بھی تمام تعلیمات پوشیدہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیغام عاشورہ، تعلیم عاشورہ، عبرت عاشورہ، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ عاشورہ غم ضرور ہے، جی، عاشورہ مصائب آل محمد کی عظیم مثال ہے، لیکن صرف رونا نہیں ہے، صرف مصائب کے اوپر اظہار تعسف نہیں ہے، صرف اسی لیے میں کہہ رہا ہوں صرف۔ جی، بے شک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر رونا عظیم ثواب ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ممکن ہے عام انسان کی عقل میں بھی وہ چیزیں نہ آئیں۔ جیسے کہ روایات ہمارے پاس ہیں کہ اگر ایک آنسو کسی کی آنکھ سے غم حسین مظلوم میں نکلتا ہے، ولو اس کی مقدار مچھر کے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی خداوند عالم قیامت کے دن اس کے اس آنسو کو حجاب قرار دے گا جہنم کی آگ سے۔ جزاک اللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرنا، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے سلسلے میں متاثر ہونا، دوسروں کو متاثر کرنا، اس کا ثواب اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ لیکن بالکل اس عاقل کی طرح کہ جب اس کے پاس کوئی اچھی نعمت ہوتی ہے تو اگر عاقل ہے، اگر اس کے پاس شعور ہے، تو وہ اس نعمت سے صحیح استفادہ کرتا ہے، بے شک، اعلیٰ استفادہ۔ اس کا ادنا سا استفادہ یہ ہے کہ ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ لیکن جنت ایک مقام کا نام نہیں ہے، جنت میں بہت سے مراتب ہیں، تو صرف ہم جنت میں کیوں جائیں، ہم اعلیٰ مرتبوں پر کیوں نہ جائیں؟ سبحان ہم اللہ، انبیاء کے پڑوسی یا اولیاء کے پڑوسی کیوں نہ بنیں، ہم اعلیٰ علیین کے پڑوسی کیوں نہ بنیں؟ کربلا ان سب مقامات پر آپ کو لے جا سکتی ہے۔ تو کربلا میں اگر کوئی انسان کچھ نہیں پائے گا، صرف امام حسین کے مصائب سے روتا ہے اور اس کا دل اس لائق ہے، یعنی وہ اتنا انسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو دیکھ کر اس کا دل برگشتہ ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا، ثواب محفوظ ہے، جی، کیونکہ یہ ان سے بہتر ہے جو نہیں رو رہے ہیں، یہ ان انسانوں سے کہیں اعلیٰ ہے جو ظلم کر رہے تھے۔ یہ متاثر ہے، اس کا قلب متاثر ہے، لیکن بہرحال اس کی منزل وہ نہیں ہوگی جو اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے کی منزل ہوگی۔ اس نے صرف ایک پیغام لیا، اس نے پیغام نہیں لیا، اس نے صرف ایک تاثر لیا کہ ہاں انسان جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے اور اگر اس کے اندر انسانی دل ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ لیکن اگر فہم کے ساتھ آنسو ہوں، امام کے مشن کو آگے بڑھانے کی صحیح اور کوشش کے ساتھ آنسو ہوں، تو اور بہتر ہے۔
اس کو اور اب علی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی کردار سازی کرنے لگے اور اعلیٰ ہے. پورے سماج کو، ایک پورے شہر کو، ایک پورے قبیلے کی رہنمائی کر دے اور اعلیٰ ہے. ایک پوری ملت کی رہنمائی کر دے اور اعلیٰ ہے. تو ایک ہی درسگاہ ہے جی، اس سے درس مل رہے ہیں. اب جتنا ہم کسب کرتے جائیں اور اس کو عملی کرتے جائیں ہماری ارتقاء ہوگی. کربلا اپنے آپ میں اعلیٰ ہے بے شک. بالکل اس یونیورسٹی کی طرح، بالکل اس کتاب کی طرح جو ہر اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے، اس کالج کی طرح جہاں ہر اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوتا ہے، لیکن ہر اسٹوڈنٹ اس سے برابر کا استفادہ نہیں کر پاتا. کوئی میرٹ لسٹڈ ہو جاتا ہے، کوئی صرف پاسنگ مارکس پر لے جاتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے. تو جو رو رہا ہے وہ پاسنگ مارک پر ہے، لیکن اس سے اعلیٰ جا سکتا ہے، ڈسٹنکشن پہ جا سکتا ہے، فرسٹ کلاس ہو سکتا ہے، ٹاپ لسٹ میں جا سکتا ہے. تو بالکل بلا تشبیہ میں مثال اس لیے دی کہ انسان کی فکر قریب ہو جائے. تو کربلا رونے کے لیے نہیں ہے. رونا ہم کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام پر جو مصیبتیں پڑی ان پر روتے ہیں. لیکن رونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سبق لے کر امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ کربلا میں یہ بات ختم نہیں ہوئی، کربلا سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اس کربلا سے بات شروع ہو کر قیامت تک جانی ہے، جب تک واقعی منتقم حقیقی آ نہ جائے تب تک ہمیں اس بات کو لے جانا ہے. تو کربلا ہم کو بہت کچھ دے سکتی ہے اگر ہم اس سے لینا چاہیں. اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ امام حسین علیہ السلام تمام تر لوگوں کی روایت اور علماء اور ذاکرین و خطبہ کے زبانی سنا ہوا ہے کہ یہ تذکرہ اس وقت شروع ہوا کہ جب ذاکر خدا تھا اور فرشتے اس کے سامعین تھے، سامع تھے. اس کا اصل ہدف، اس کا اصل مقصد ذکر حسین کا کیسے شروع ہوتا ہے اور یہ پیغام انبیاء کے ذریعے کیسے اب یہاں تک پہنچائے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے وجود اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے واقعے کے سلسلے کا ذکر، جی، جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلا ذاکر خدا یا جبرائیل، کیونکہ خدا نے جبرائیل کو بتایا اور جبرائیل نے جناب آدم کو بتایا. جو پہلی مجلس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے اسماء اور انوار پنجتن کو آسمان کے اوپر دیکھا تو آپ نے سوال کیا یہ انوار جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے ان کو بتایا کہ ان کے نام یہ محمد ہیں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نور علی ہے، یہ نور زہرا ہے، یہ نور حسن ہے اور یہ نور حسین ہے. جب نور حسین کہا تو جناب آدم ملول ہوئے اور اس کے بعد بارگاہ خدا بندی میں عرض داشت کی کہ اے میرے پروردگار، تمام ناموں کو جب میں سنتا رہا اس سے پہلے کہ تو میرا دل شاد ہوتا تھا، میرا دل خوشحال ہوتا تھا، لیکن یہ نام حسین میں ایسا کیا ہے کہ میں غمگین ہوا. تو خداوند عالم نے خطاب کیا کہ یہ تمہاری نسل میں آخری نبی کے فرزند و نواسے حسین ابن علی کا نام ہے کہ جن کو شقی ترین انسان قتل کرے گا اور ان کے خون سے زمین رنگین ہوگی. اور مصائب امام حسین کا ذکر کیا گیا جس سے جناب، تو اس نام میں یہ تاثیر ہے کہ سننے والا اس کو روتا ہے. تو جناب آدم کے رونے سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ نام حسین کا اثر یہ ہے اور آدمیت کا معیار یہ ہے کہ اگر انسان ہے اور جناب آدم کا فرزند ہے تو نام حسین سن کر رنجیدہ ہوگا اگر وہ آدم کی اولاد ہے. اگر وہ اپنے آپ کو آدمی کہہ رہا ہے تو حسین کا نام سننے کے بعد اس کے اندر ملول ہونا چاہیے، اس کو رنجیدہ ہونا چاہیے. تو یہ پہلی مجلس ہے، ابھی نہ واقعہ ہوا ہے نہ مصائب ہوئے ہیں، تب یہ حال ہے. تو جب ہو جائے گا تب اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے ذکر کی فضیلت کیا ہوگی. پھر دیگر انبیاء کے لیے ہمیں ملتا ہے، جناب ابراہیم کے سلسلے میں ملتا ہے، جناب نوح کے سلسلے میں ملتا ہے، تقریباً اکثر انبیاء کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی وہ جو بھی زمین کربلا سے گزرا اس کو کربلا کے سلسلے میں تاکید کی گئی. کبھی خود گرے، کبھی ناقے کو چوٹ لگی، کبھی طوفان میں پھنسے، الگ الگ انبیاء. بہرحال کربلا سے جب گزر ہوا کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہوئے، خدا سے توسل کیا، توکل کیا کہ یہ کیا وجہ ہے ایسا ہوا، پورا واقعہ بیان کیا گیا. الگ الگ انبیاء کو خداوند عالم نے خود سے، فرشتوں کے ذریعے سے
واقعہ کربلا کو بیان کیا، اور یہ واقعہ اور اس سے ہونے اس کے اثرات یہاں تک کہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ جی عام تو طریقہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا فرزند ہے کہ جس کی ولادت کے بعد جب اس کو امام حسین علیہ السلام کو رسول کے دست مبارک میں دیا گیا تو رسول اکرم نے گریہ کرنا شروع کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی گریہ کرنا شروع کرے تو جس کی اولاد ہو ایک بار گھبرا جائے گا، تڑپ جائے، شہزادی سلام اللہ علیہ تڑپ گئی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو جناب رسول اکرم نے اب وہ یہ مجلس ہے جس کو جناب رسول اکرم خطاب کر رہے ہیں، اور سامع جناب زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن، اور خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا اور اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے، اور خداوند عالم اس کو ایک اپنی عظیم نشانی قرار دے گا اور اپنے بندوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت کرے گا۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ عملی جامہ اس نے سن 61 ہجری میں پہنا، یہ عمل ہے، لیکن اس کا ذکر بہت پہلے سے، ابھی انسان خلق بھی نہیں ہوا ہے تب ذکر ہو رہا ہے، جناب آدم کی خلقت کی ابتدا ہے، ذکر ہو رہا ہے، جناب ابراہیم ذکر ہو رہا ہے، جناب نوح ذکر ہو رہا ہے، جناب موسیٰ ذکر ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ ذکر ہو رہا ہے، رسول اکرم کے زمانہ ذکر ہو رہا ہے، امام امیر المومنین صفین سے لوٹ رہے ہیں، خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ابا عبداللہ صبر کرنا، یہ اس شاخوں کی وادی ہے، یہ عاشقوں کی وادی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے وقت آخر کہہ رہے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن تمہارے دن جیسا نہیں ہے یا ابا عبداللہ امام حسین۔ تو ابھی جب واقعہ ہوا نہیں تھا تب اس کا ذکر اتنی شدت تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا عظیم ہے تاریخ انسانی میں، جی اور اس کا اثر اتنا عظیم ہوگا تاریخ انسانی میں کہ اس کا ذکر باقی رکھنا تھا اور اس کا ذکر کرنا تھا، اور چونکہ ذکر کرنا، خود اس واقعے کا ذکر کرنا ایک عظیم ثواب رکھتا ہے خداوند عالم کی نگاہ میں، لہٰذا نبیوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے، اوصیاء نے اس کا ذکر کر کے اپنے آپ کو ذاکر ثابت کیا سبحان اللہ، اس واقعے کا، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں آئیں جنہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اگر وقت ہو چلا ہے ناظرین، وقت ہو چلا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام عاشورہ۔ بریک سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کس طریقے سے خداوند عالم نے کیا اور تمام انبیاء اور پیغمبروں نے کیا۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ یعنی نام حسین وہ نام نامی ہے کہ جب دہن پر آتا ہے تو آنکھیں خود بخود اشک بار ہو جاتی ہیں۔ یعنی تذکرہ حسین ایک ایسا تذکرہ ہے کہ ہر انسانی دل رکھنے والا وہ ضرور روئے گا، لیکن اس کے پیچھے تمام طرح کی سبق ہیں کربلا کے۔ وہ کیا سبق ہیں، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آغا، اب یہاں سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم کا جو واقعہ ہے قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، جناب اسماعیل کی قربانی اور پھر اس کے بعد ذبح عظیم میں تبدیل کرنا، یہ پورا باب قرآن میں رقم کیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات سامنے آتی ہے کہ اگر یہی واقعہ امام حسین علیہ السلام کا قرآن میں نقل کر دیا جاتا تو عالم اسلام میں کسی طرح کا کوئی
ڈسپیوٹ نہیں ہوتا اور تمام مسلمان اسے یکجہتی کے ساتھ عاشورہ کو مناتے. دیکھیں جہاں تک قرآن میں ذکر ہونے کی بات ہے یا قرآن میں آ جاتا تو اختلاف نہیں. تو قرآن میں بہت سی چیزیں آئی ہیں لیکن اختلاف ہے. جی. تو قرآن میں آ جانے سے اختلاف ختم ہو جانا ضروری نہیں ہے. اختلاف تب ختم ہوتا کہ جب قرآن ہم اس سے لیتے جس کے پاس قرآن آیا تھا. اور اصل پریشانی یہ نہیں ہے قرآن میں کہاں کیا چیز آئی اور کیا چیز نہیں آئی. پریشانی تب ہے جب قرآن کی تفسیر ان لوگوں سے لی جائے گی جن کو قرآن کے آیات کے سلسلے میں علم نہیں ہے, تب پریشانی ہوگی. واہ. تو یہ مسئلہ, یہ کئی دفعہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ چونکہ اگر قرآن میں ذکر ہو جاتا تو اختلاف نہیں ہوتا. قرآن واقعے سنانے کی کتاب نہیں ہے کہ ہر واقعہ جو اللہ کے نزدیک مورد احترام ہو اس کا ذکر قرآن میں کیا جائے, یا ہر نبی جس کا ذکر. قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے اگر صحیح سے دیکھا جائے تو 24 یا 25, چونکہ ایک آدھ انبیاء میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں بھی یا نہیں ہے قرآن میں نام ہونے کے باوجود. لیکن ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا 1,24,000 انبیاء پہ. بے شک. تو قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے ان کے علاوہ. 24 کا نام ہے, 1,24,000 پہ اگر آپ میں کسی ایک پر عقیدہ نہیں ہے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, کب آئے جانتے ہوں یا نہ. تو قرآن میں یعنی اگر اتحاد کرنا چاہیں تو نبی کی بات مان کر اتحاد کیا جا سکتا ہے کہ جیسا تمام مسلمان متفق ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے. قرآن میں کہاں نام ہے؟ قرآن میں نام نہیں ہے. لیکن چونکہ نبی نے کہا اور ہم نے اس بات کو مان لیا لہٰذا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر نبی نے جو دوسری خبریں دی تھیں اس کو مان لیا ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف تب ہوا جب قرآن اور اہل بیت جو دونوں چیزیں رسول نے کہی تھیں ان میں سے ہم کسی ایک کو مانیں. دونوں طرف کی معاملات ہے. اگر صرف اہل بیت کو لیں قرآن کو چھوڑ دیں تب بھی انسان کو فائدہ نہیں ہے. صرف قرآن کو لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں. قرآن میں تذکرہ اگر کسی واقعے کا یا کسی چیز کو داستان کو نقل کیا گیا ہے تو وہ عبرت کے لیے نقل کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ بس وہی مورد نظر ہے, ضروری نہیں کہ بس وہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں, بہت سی ہیں. ہم نے مثال کے طور پر اس کو ذکر کر دیا ہے یا اس کے اندر مثال اس طرح کی مثال تھی. لہٰذا صرف یہ کہ قرآن میں اگر واقعہ کربلا نقل ہو جاتا تو اختلاف نہیں ہوتا. اولاً تو جب قرآن کی نزول ختم ہوا ہے واقعہ کربلا اس کے بعد کی چیز ہے, تو اگر ذکر بھی ہو جاتا جی تو اختلاف کرنے والے کل کہتے کہ نہیں یہ اس سلسلے میں نہیں ہے کسی اور سلسلے میں. تفسیر کرنے والے جب آج ایک ایک حرف کی تفسیر میں اتنا اختلاف ہے کہ وضو کہاں سے کہاں ہے, کونی سے کونی تک دھونا ہے یا کونی کے اوپر سے دھونا ہے, آئے وضو کے سلسلے میں ہے. مسا سر کا پورے سر کا کرنا ہے, آدھے سر کا کرنا ہے, بعض سر کا کرنا ہے. ذکر تو ہے جی, قرآن ہی میں ذکر ہے, رسول کی حدیث بھی نہیں پیش کی جا رہی, قرآن کی آیت ہے. لیکن صرف مسح میں اتنا اختلاف ہے جو دن میں 4 بار یا دن میں 5 بار تو وضو کرنا ہی نماز کے لیے. تو ذکر ہے لیکن اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ مفسرین الگ الگ ہو گئے, تفسیر الگ الگ ہو گئی, اختلاف ہو گیا. تو قرآن میں ہو جانا صرف اختلاف کو ختم کر دینے کی گارنٹی نہیں ہے. اختلاف تبھی ختم ہوتا جب ہمارا لینے کا سورس ایک ہوتا. جب سورسز ڈیفرنٹ ہو جائیں گے, اوپینینز ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. اب جہاں اوپینینز ڈیفرنٹ ہوئے وہاں اختلاف ہونا ہی. تو اگر واقع کربلا قرآن میں بیان کر دیا جاتا تو آپ یقین جانیے کہ مفسرین میں پھر بھی یہ اشکال ہوتا اور یہ مسئلہ ہوتا کہ آخر جو واقع کربلا میں ہوا یہ اس سے مراد وہی ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے یا مثلا کوئی اور واقعہ ہے کسی اور علاقے میں ہوا ہے. تو یہ پریشانی رہے گی. تو یہ کہہ دینا کہ قرآن میں ہوتا تو ہمیں پریشانی نہ ہوتی, یہ صرف بہانے ہیں. جب ہو چکی کوئی چیز, قرآن ہر وہ چیز جو قرآن میں نہیں آئی ہے کیا وہ قابل احترام نہیں ہے؟ قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں آئی, لیکن اگر رسول نے اس کو ذکر کیا ہے اور رسول نے اس کا احترام کیا ہے تو اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ قرآن نے ہم کو ایک تعلیم دی ہے اور وہ تعلیم یہ دی ہے کہ فکر کیا کرو, سوچا کرو, تدبر کیا کرو. جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ فرزند رسول ہے. بے شک. اس نے جو پیغامات دیے ہیں تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے, بعنوان مسلمان بھی آپ چھوڑ دیجیے, بعنوان انسان. کیا بعنوان انسان اس واقعے میں کچھ پیغام ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر پیغام ہے تو پھر ضرورت ہے کہ اس پیغام کو سیکھا جائے, سمجھا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے.
جیسے کہ جناب ابراہیم کا آپ نے ذکر کیا، جناب ابراہیم کے واقعے کی پوری یادگار آج ہر سال منائی جاتی ہے، اور وہ یادگار ایک مرحلے نہیں کئی مرحلوں کی یادگار ہے، جس کو ہم حج کے زمانے میں باقاعدہ بخوبی دیکھتے ہیں جی کہ وہ کعبہ جس کی جناب ابراہیم و اسماعیل نے مل کر دوبارہ تعمیر کی، ورنہ کعبہ بہت پہلے سے تھا، گر گیا، کئی دفعہ گرا ہے کعبہ، جناب ابراہیم و اسماعیل نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، وہ کعبہ ہو گیا۔ اب اس کعبے کے گرد جب ہم انسان چکر لگا رہا ہے تو جناب ابراہیم و اسماعیل کی یاد تازہ ہو رہی ہے، مقام ابراہیم کو دیکھ رہا ہے، جناب ابراہیم کی یاد تازہ ہو رہی ہے، جی زمزم جا رہا ہے تو یاد آ رہا ہے کہ کسی نبی کو پیاس لگی تو اس کے لیے کس طرح یہ پانی نکلا، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہے، صفا و مروہ کے درمیان جب صحیح کر رہے، کس کی یاد ہے؟ یہ اس بی بی کی یاد ہے جو اپنے بیٹے اسماعیل یعنی نبی زادے کے لیے صحیح کر رہی تھی۔ اس صحیح کو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب اس کو ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری کر دیا کہ تمہیں کرنا ہے، وہی عمل کرنا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خداوند عالم کی طرف تمہیں لے جائے اس کو اللہ شاعر الہی کہتا ہے، اور ہر شاعر الہی قابل احترام ہے۔ قرآن میں سورہ حج میں آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہی کی تعظیم کرے یہ ان کے متقی ہونے اور ان کے پاکیزہ دل ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا دوسری آیت اس سے پہلے کی بعد کی آیتوں میں شاعر الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، نہیں کہا ان الصفا والمروہ شاعر اللہ، دیکھیں فرق آپ نے، ان الصفا والمروہ شاعر اللہ اگر اللہ کہتا تو یہ مطلب ہوتا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کہا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اللہ میں سے ہیں، گویا ایک ہمیں اصول بیان کیا جا رہا ہے یا ہمیں طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شاعر الہی بہت سے ہیں، ان میں سے ایک صفا کی پہاڑی ہے، ان میں سے ایک مروہ کی پہاڑی ہے، ان میں سے ایک بدنہ ہے جو قربانی کا جانور ہے۔ یہ معیار ہے، یہ اگزامپل ہے، لیکن سب کچھ ہر نشانی بس یہی ان تین چیزوں میں یا چار چیزوں میں محدود نہیں ہے، بہت سی ہیں، ہم اگزامپل دے رہے ہیں، صفا کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی ہے، بدنہ ہے، قربانی کا جانور ہے۔ ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد کو طرف متوجہ کریں وہ شاعر اللہ ہے۔ کعبہ اگر اللہ کی طرف لے جا رہا ہے تو شاعر اللہ ہے، زمزم اگر اللہ کی طرف لے جا رہا ہے تو شاعر اللہ ہے، ہر وہ چیز مسجد اگر اللہ کی طرف انسان کے ذہن کو لے جا رہی تو شاعر اللہ ہے۔ تو عمل اور وہ شے جو اللہ کی طرف انسان کو لے جا وہ شاعر الہی ہے۔ تو اب جب شاعر الہی کا معیار ہماری سمجھ میں آ جائے تو اب واقع کربلا کو اس کسوٹی پہ جب ہم پرکھیں گے تو ایک ایک عمل واقع کربلا کا ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم جب اس کی تفصیل گفتگو کریں گے تو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کمال کربلا یہی ہے کہ کربلا درسگاہ ہے ہر چیز کے لیے، شاعر اللہ ہے اس لیے شاعر اللہ ہے کہ اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، اللہ کی طرف لے جا بھی اس طرح رہی ہے کہ جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہیں وہ سب آپ کو کربلا میں مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی جو اہم اصول ہیں اسلام کے، چاہے آپ انہیں 3 کہیے چاہے 5 کہیے، اصل 3 ہے وہ بڑھ کے 5 ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت، توحید، نبوت اور قیامت، جو اس کی جب تشریح ہوتی ہے اور تھوڑا سا اس کو پھیلایا جاتا ہے تو اس توحید سے ایک حصہ بنتا ہے عدل الہی کا، اور نبوت سے ایک امامت کا سلسلہ بنتا ہے۔ لہٰذا اصول دین کو ہم جب پوچھیں گے کسی بچے سے یا تعلیم دیں گے تو کہیں اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ 5 ہم کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، خود سے سمجھنا ہے، اپنی عقل کے لحاظ سے سمجھنا ہے۔ کہاں سے سمجھیں؟ کربلا سمجھا سکتی ہے۔ واہ! اگر آپ اصول دین سیکھنا چاہتے ہیں کربلا بتائے گی، فروع دین کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہو کربلا سمجھائے گی، نماز کس حال میں پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، کربلا بتائے گی۔ ہر اطاعت الہی کیسے کی جائے، کیونکہ عبادت اطاعت الہی کا نام ہے، اطاعت الہی کا نام عبادت ہے، عبادت کیسے کس حال میں کی جانی ہے کربلا آپ کو بتائے گی۔ تو کربلا ہر چیز کا درس دینے کو تیار ہے، بشرطے کہ ہم اور آپ اس کو لینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ آقا بہت اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اب یہ کربلا کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ کیا ہم مانیں کہ امام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، یا اس سے پہلے بھی کربلا کا سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر کربلا کے سفر کی بات کی جائے، خود کربلا کا آغاز صحیح معنوں میں تو جس دن خلقت انسانی ہوئی ہے تب سے کربلا ہے، اور
کربلا امتداد ہے تمام ان چیزوں کی جو خلقت آدم یا اس سے قبل سے شروع ہوئے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک زیارت، جو بہت سی زیارتیں ہیں ان میں سے ایک زیارت جس کو ہم لوگ زیارت وارث کے نام سے اکثر لوگ کہتے ہیں، اس میں دیکھیے اس میں یہ زیارت خود بتا رہی ہے کربلا کہاں سے ہے. جی السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. تو کربلا کی ابتدا تو جناب آدم سے ہوئی، کیونکہ جناب آدم کا وارث کربلا میں کھڑا ہوا ہے، جناب نوح کا وارث کربلا میں کھڑا ہوا ہے، جناب ابراہیم کا وارث کربلا میں کھڑا ہوا ہے، جناب موسیٰ کا وارث کربلا میں کھڑا ہوا ہے، جناب عیسیٰ کا وارث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. تو تمام انبیاء کا وارث حسین ابن علی علیہ السلام ہے. تو ایک پورا سلسلہ جو ہدایت کا ہے اس کی وراثت کربلا میں حسین ابن علی کے پاس ہے. ایک پورا سلسلہ تو شیطنت اور گمراہی کا ہے، اس کی بھی وراثت چلی آ رہی ہے، وہ مقابلے میں ہے. آج حق اور باطل کے درمیان ہم اس طرح سے ہم فیصلہ کر دیں کہ کربلا سے پہلے ممکن تھا لوگ یہ کہہ سکیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم فتنے میں ہیں، ہم نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے کہ اب بالکل واضح ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر حسین اور حسینی فکر رکھتے ہو تو تم حق پر ہو، تم ان تمام انبیاء کی وراثت تمہیں مل رہی ہے. اور اگر حسین سے تمہارا رابطہ نہیں ہے، حسینی فکر تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم حسین کے مقابل کے لشکر میں کھڑے ہو، چاہے تیر چلا رہے ہو چاہے نہ چلا رہے ہو. واہ، یہ مسئلہ نہیں ہے کون تیر چلا رہا تھا کون تیر نہیں چلا رہا تھا، کون حسین کے ساتھ تھا اور کون حسین کے ساتھ نہیں تھا. بس یہی ایک مرض ہے. جو حسین کے ساتھ ہے اور جو حسین کی فکر کے ساتھ ہے وہ حق کی طرف ہے. جو حسین کے مقابل میں ہو، چاہے کسی طرح سے مقابل میں ہو، چاہے نو مین لینڈ میں کھڑا ہو، تب بھی وہ حسین کے ساتھ نہیں ہے. معیار حق یہی ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا پڑے گا، تب ان کی وراثتوں کے وارث کے پاس تم پہنچو گے اور تم تب حق کے ساتھ ہوگے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین، ابھی آپ یہ خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب. ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور ایک بہترین گفتگو آپ تمام ناظرین تک پہنچائی. ذات حسین ایک ایسا نام نامی ہے کہ اگر اس عنوان سے دیکھیں کہ پیغام عاشورہ صرف ایک چھوٹا سا باب نہیں ہے، بلکہ زندگی کا وہ آئینہ ہے کہ زندگی کے ہر باب کو پڑھنے کا سلیقہ آ جائے تو کربلا زندہ باد، کربلا پائندہ باد. مشن حسین بھی یہی تھا کہ بعد حسین اس عمل کو شہزادی جناب زینب عریہ مقام نے کس طریقے سے پہنچایا. ناظرین، ہم اس پیغام عاشورہ کے عنوان سے تمام تر وہ گفتگو کریں گے جو مقصد حیات ہوگی. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.